کہ وہ کسی طرح نکل جائیں اس سے. دیکھیں یہ جو آسیہ کا کیس ہے یہ ایک ایسا کوئی ہمارے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ان کی شان میں کوئی قریب کوئی کسی قسم کی بھی گستاخی کر سکتا ہے, لیکن اس میں نقصان بڑا ہے. اگر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں معافی مانگتی ہوں میں نے نہیں کیا تو ہمیں وہ ساری چیزیں لینی چاہیے اس کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بلاسفمی کے نام پہ یہ کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو عند اللہ تو اس کی توبہ مقبول ہے, یقینا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو حاکم اسلام ہو اگر بالفرض ہوتا یا قاضی ہوتا اس پر کیا لازم تھا؟ تو ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہ کرے. توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب لازم سزا کا جاری کرنا, کیونکہ اگر یہ کھیل بنا لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر کہا جی میری تو زبان پھسل گئی تھی, مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی, میں تو جانتا نہ تھا, تو آپ نے فرض علم کیوں نہیں سیکھا, اور پھر ہم اس کے قاضی اس کی توبہ کو قبول کر لے یعنی سزا جاری نہ کرے تو پھر دوسرا ہمت کرے گا, پھر تیسرا کرے گا. اس لیے پھر حکم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا حق یہ ہے, آپ کے وصف نبوت کا حق یہ ہے کہ ایسے شخص کو معاف نہ کیا جائے. کہ ہم یہ ضرور کہیں گے, دیکھیں پھر وہ میری بات کو سمجھیے گا, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا, لیکن ملکی قانون کے اعتبار سے, ظاہری قانون کے اعتبار سے دوسروں کو بدتمیزی سے روکنے کے لیے حکم شرع کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. مختصر سا مزید بریک لے دکھایا ہے یقیناً عین ایمان ہے, رہے گی داستاں تیری ہمیشہ زندہ و تازی.